پھر باطل اور حق میں فرق کیا رہ جائے گا؟ ہم پانی بند نہیں کریں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ابھی مسائل کی طرف نہیں آتا، میں تھوڑی سی آپ کو وضاحت کر کے چھوڑوں گا آج ایک اور حقیقت کی۔ میں نے بات کی تھی نا جنگ صفین میں، آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ جو اگر عہدے کی لالچ میں لڑتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ایک چھوٹی چھوٹی عہدے، کبھی کبھی ہمارے یہاں اتنی چھوٹی ذہنیت ہوتی ہے، کبھی کبھی ایک معمولی ادارہ ہے دنیا میں، بہت بڑی دنیا میں اتنا سا عہدہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کے لیے بھی اگر کوئی ہیرا پھیری کرے، جھوٹ بولے، یہ کرے وہ کرے، یقیناً وہ کربل اس میں ہوتا نا صفین میں، تو وہ وہیں ہوتا، وہ علی کے ساتھ تو نہیں ہوتا، کیونکہ علی کا ہونا بہت مشکل کام ہے کہ دل کو اپنے ان کے حوالے کر دے، ہے نا۔ میرے مولا سے کسی نے آ کے پوچھا کیا، بلکہ آ کے جتایا کہ یا علی میں آپ کا شیعہ ہو گیا ہوں، اب آپ ہی کا محب رہوں گا۔ امام نے فرمایا تو پھر فقیر ہو جا، فقیر ہو جاؤں، دنیا والے عیش کریں، آپ کے دشمن عیش کریں، اور آپ کا میں چاہنے والا فقیر ہو جاؤں۔ میرے مولا نے کہا تو سمجھا نہیں، عربی میں فقیر کہتے ہیں جو پابند ہو جائے۔ جب اونٹ کا بچہ، عربی زبان ہے اس کی ایک اپنی خاص لطافت ہے، اونٹ کا بچہ اس لائق ہو جاتا ہے، اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اس کے ناک میں نتھی ڈالی جائے۔ نتھی جہاں سمجھتے ہیں کیا ہے؟ نکیل ڈالی جائے، تو پھر جب جیسے ہی اس کا مالک اس کے ناک میں نتھی ڈال کر کے مہار اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو عربی میں کہتے ہیں افقر البعیر، یعنی یہ اونٹ کا بچہ اب اپنے مالک کے پابند ہو گیا، جہاں لے جائے گا وہیں جائے گا، جہاں بٹھا دے گا وہیں بیٹھے گا، جہاں اس پر سواری کرے گا سواری اٹھائے گا، کبھی یہ نہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کی رسی اب اس کے مالک کے ہاتھ میں آ گئی ہے، اس لیے اسے فقیر کہتے ہیں۔ تو بھی فقیر ہو جا، یعنی اب تک تو میرا شیعہ نہیں تھا نا، تو جو مرضی کرتا، لیکن اب تو میرا شیعہ ہو گیا ہے تو اپنے دل کی مہار میرے ہاتھ میں دے دے، زندگی کی رسی میرے ہاتھ میں دے دے، میں جدھر لے جاؤں ادھر جانا، جدھر میں روکوں رک جانا، میں کہوں نمازیں پڑھو تو پڑھنا، میں کہوں قربان ہو جاؤ تو قربان ہو جانا، اپنی طرف سے منمانی نہ کرنا۔ اب ذرا سوچئے کہ اگر کوئی اونٹ سرکشی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ناک کٹ جاتی ہے کہ نہیں کٹ جاتی ہے؟ اور ویسے اردو میں بھی محاورہ ہے کہ اس نے میری ناک کٹا دی، میرے خاندان کی ناک کٹا دی، جو علی والا ہو گیا یعنی علی کے ہاتھ میں اس نے مہار دے دی۔ علی نے کہا چپ ہو جاؤ تو چپ ہو گیا، علی نے کہا بولو تو بولا، علی نے کہا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گیا، علی نے کہا نکلو تو نکل گیا۔ اس لیے ہمیں عہدوں کے چکر میں نہیں پڑنا ہے، دولت ٹھیک ہے اچھی چیز ہے، لیکن کب تک؟ جب تک میرے دین سے اس کا ٹکراؤ نہ ہو۔ میں اپنے خاندان کی سپورٹ کروں، بہت اچھی چیز ہے، کب تک؟ جب تک کہ دین سے اس کا ٹکراؤ نہ ہو جائے، حق سے اس کا ٹکراؤ نہ ہو جائے۔ کوئی بیوی کہے کہ میرے شوہر کی اطاعت مجھ پر واجب ہے، لیکن میرا شوہر کہتا ہے کہ میرے دوستوں کے سامنے بھی بغیر اسکارف کے نکلو، بے پردہ نکلو، اس لیے کہ میرے دوست ہیں، میں نہیں چاہتا کہ ان کو ناراض کروں۔ تو بیوی کہہ سکتی ہے اگر علی والی ہے، اگر وہ زہرا والی ہے، زینبی کردار رکھنے والی ہے، ام کلثوم کے کردار کو سمجھتی ہے، تو وہ کہے گی کہ تمہاری اطاعت مجھ پر اس وقت تک واجب تھی جب تک کہ تم حق کے ساتھ تھے، اب تم حق سے نکل گئے ہو تو اب میں تمہاری اتباع نہیں کروں گی، میں کبھی تمہارے کسی دوست کے سامنے، نامحرم کے سامنے براہ نظر نہیں نکلوں گی۔ تو جو یہ نافرمانی ہے، شوہر کی حقیقت میں یہی فرما برداری ہے پروردگار۔ یہ ہے حق اور باطل میں فرق۔ معیار حق و باطل کو سمجھو، حق کے لیے ہمیں کسی چیز کو اہمیت نہیں دینی ہے، حق کے خلاف کبھی ہمیں نہیں جانا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بچہ بہت پیارا لگتا ہے، بڑی بہت ساری مائیں ہیں کہ جو صرف رمضان کے مہینے میں حق سے نکل جاتی ہیں، کہ بچوں کو پیار دیتے ہوئے کہتی ہیں سو جاؤ بیٹا، لمبے روزے ہیں، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، روزے رکھو گے تو تمہاری یونیورسٹی میں تمہیں ڈسٹرب ہو جائے گا، تمہارے آرام میں کمی آ جائے گی، تمہاری صحت میں۔ یہ حق سے نکل جانے کی دلیل ہے۔ کبھی حق سے علی والے نہیں نکلتے، اگر اللہ کا حکم ہے اس پر ڈٹ جاتے ہیں، نبی کا حکم ہے ڈٹ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد علی والا ہے یعنی حق والا ہے،
وہ اپنی طرف سے کچھ کرتا ہی نہیں ہے۔ اب ذرا دیکھیے کربلا میں اصل سبق جو آپ کو کربلا سے مل سکتا ہے وہی اطاعت کا ہے، فرما برداری کا ہے۔ آپ کو میں پوچھتا ہوں کہ کسی ایک بچے نے بھی کبھی ایسی شکایت کی کہ میرے مولا اے حسین، آپ کی اور یزید کی لڑائی ہے نا، ہم کو کیوں پیاسا رکھا جا رہا ہے؟ کسی ایک بچے نے بھی کہا نہیں، کہا آقا ہم بھی پیاسے رہیں گے، ہمیں بھی گوارا ہے، اس لیے کہ حق کے ساتھ ہیں، ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ بستر پر تڑپ رہے ہیں، زہر ایسا دیا گیا ہے کہ کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ حسین بھائی کے اس جگہ پر آ کر گریہ کرتے ہیں، میرے بھائی حسین، دنیا کتنی ظالم ہے، جوانِ جنت کے سردار ہو تم، تمہارے بدن میں میرے نانا کا خون ہے، آپ کو زہر دیا گیا۔ اب ذرا دیکھیے کہ ایک مرتبہ حسن نے حسین کو قریب بلایا، سینے سے لگایا، اور امام حسن نے گریہ شروع کیا، ایسا گریہ کہ حسین متعجب ہوئے، کہا بھائی تم مجھ سے جدا ہو رہے ہو، مجھے رونا چاہیے، تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا میرے بھائی حسین، میرے جد نے بھی بتایا، میرے بابا نے بھی بتایا کہ ایک وقت کربلا میں ایسا بھی آنے والا ہے کہ آج میرے کلیجے کے ٹکڑے ہوئے، لیکن اس موقع پر کلیجے کے نہیں، تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے۔ کربلا کے اس مشن میں بھائی میں بھی شریک ہونا چاہتا ہوں۔ عزیزو آج اگر کوئی نہ روئے نا اس کی قسمت، آج اگر زہرا کے پرسہ کوئی دینے والا نہیں ہے نا، اس کی بدنصیبی ہے۔ ایک مرتبہ حسن نے حسین سے کہا بھیا میں بھی اس کربلا کے معرکے میں شریک ہونا چاہتا ہوں، لیکن موت نے مجھے مجبور کیا ہے، تو میں اپنا ایک ایسا نمائندہ چھوڑتا ہوں، میری نشانی کا خیال رکھنا اور اسے کربلا میں اذن جہاد ضرور دینا، منع نہ کرنا، منع بالکل نہ کرنا۔ پھر اس کے بعد امام حسن نے ایک تعویذ لکھی اور قاسم کے گلے میں ڈالی، کہا بیٹا قاسم جب تمہیں سخت مصیبت کا وقت آ جائے اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا، اس میں تمہاری اس مصیبت کا حل ضرور لکھا ہوگا۔ اب یہاں شب عاشور ہے، کربلا میں شب عاشور ہے، عاشور کی شب حسین نے جمع کیا ہے تمام جانثاروں کو، خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اپنے مقصد کی صحیح معنوں میں تشریح فرماتے ہیں، توضیح دیتے ہیں، اور اس کے بعد حوصلہ بڑھانے کے لیے کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بچ کے جانے والا نہیں ہے، اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو ابھی چلا جائے، ابھی بچنے کے امکان ہیں، کوئی جائے جانا چاہتا ہے تو نکل جائے، لیکن اگر کوئی نہیں نکلتا اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ یہاں شہید ہونے والا ہے، اور وہاں ایک ایسا خون کا ایسی جنگ ہوگی کہ اس میں کوئی بچنے والا بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد مولا حسین نے فہرست شہداء کی پڑھ کے سنائی ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کربلا کی کہ سارے بچوں کو حکم تھا کہ وہ دوسرے خیموں میں رہیں، حسین تقریر کر رہے ہیں جانثاروں کے سامنے تو کوئی بچہ شریک نہ ہو۔ یہ تاریخ میں ہے کہ حسین نے سارے بچوں کو کسی اور خیمے میں بھیج دیا تھا، لیکن یہ جو 13 سالہ بچہ ہے پس خیمہ کھڑے ہو کر آقا کی تقریر سن رہا ہے، اور چچا کی باتوں میں ایک ایک شہید کا نام سن رہا ہے۔ فہرست شہداء میں جہاں امام حسین نے کہا کہ بس خلاصہ میرے جانثاروں کہ میرا 6 ماہ علی اصغر بھی شہیدوں میں، تڑپ جاتے ہیں قاسم،
جب حسین خیمے سے نکلتے ہیں تو قدموں میں اپنے سر رکھتے ہوئے قاسم رونے لگتے ہیں، کہتے ہیں آقا میرے چچا دو سوال ہیں میرے۔ کہا بیٹا بتاؤ کیا سوال ہے؟ حسین نے سینے سے لگا لیا۔ قاسم نے کہا پہلا سوال یہ آپ نے بتایا کہ ششمائے علی اصغر کو بھی شہید کر دیا جائے گا، کیا آقا کیا میرے چچا دشمن کو اتنی جرأت ہوگی کہ وہ خیموں میں گھس آئیں گے؟ کہا نہیں میرے لال، میں خود اتمام حجت کے لیے اسے میدان میں لے کے جاؤں گا۔ دوسرا سوال آقا آپ نے سب کے نام لیے، اس میں آپ نے میرا نام نہیں لیا۔ مولا حسین نے جان بوجھ کے نام نہیں لیا تھا۔ سنیں گے اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں عزیزوں سنو، پوری توجہ سے سنو، اے صاحب اولاد آج قاسم کی مصیبت کو سنیں، آج مظلومیت قاسم کو سنیں، آج مصائب سنیں، بغیر روئے نہ جائے، بغیر ماتم کیے نہ جائے۔ ہاں ایک مرتبہ حسین نے کہا ہاں بیٹا میں نے تمہارا نام نہیں لیا۔ کہا کیا میں شہید نہیں ہونے والا؟ کیوں نہیں میرے لال، تم بھی شہید ہونے والے ہو، لیکن تمہاری شہادت نرالی ہوگی، تمہاری شہادت انوکھی ہوگی۔ میں نے اس لیے تمہارا نام شہداء کی فہرست میں نہیں۔ کہا کیا ہوگا؟ اب ذرا سوچئے گا، سمجھئے گا کہ ایک مرتبہ حسین نے کہا لقد ابتلائت ببلاء عظیم، اے میرے قاسم تم شہید ہونے والے ہو، دوسروں کی شہادت میں تمہاری شہادت میں ایک بہت بڑا فرق ہوگا، اور وہ فرق یہ ہے کہ تم بلائے عظیم میں مبتلا کیے جانے والے ہو۔ بس عزیزوں قاسم کا کلیجہ دیکھو، قاسم نے یہ پلٹ کر نہیں پوچھا کہ چچا جان وہ بلائے عظیم کیا ہے، نہیں، تیار ہو گیا، یہ حسن کا لال ہے، یہ علی کا پوتا ہے، مضبوط اپنے دل کو کرتے ہوئے کہتا کوئی بات نہیں چچا، بس اذن جہاد مل جائے پھر میں چاہے کوئی بھی بلا ہو اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عزیزوں روز عاشور آ گیا، ایک ایک کی شہادت کا ٹائم آ گیا، ہر ایک نے شہادتیں پیش کی، قاسم آ گئے، تیار ہو کر آ گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ جب گھوڑے پہ سوار ہوئے تھے تو پیر رکابوں تک نہیں پہنچتے تھے۔ مولا حسین نے سوار کرنے سے پہلے گویا اس بلائے عظیم کے لیے دل کو تیار کرنے کے لیے پوچھا بیٹا تمہیں اذن جہاد ضرور دوں گا، لیکن ذرا یہ تو بتاؤ کیف الموت عندک، تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ اب ذرا کلیجہ دیکھو، یہ ابن حسن ہے، یہ حسن کا لال قاسم ہے۔ ایک مرتبہ سوال کے جواب میں فرمایا الموت احلا من العسل، یہ تو شہد سے زیادہ شیرین ہے، موت میرے لیے شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ حسین نے شکر بجا لایا، اس لیے کہ ایک ایسی بلائے عظیم میں مبتلا ہونے جا رہا ہے جو کوئی اور نہیں ہو سکا۔ جانتے وہ بلائے عظیم کیا ہے؟ ارے اس وقت یہ بات واضح ہوئی کہ جب قاسم لڑتے لڑتے گھوڑے سے گرے، ادھر حسین کو آواز دی، عباس اور حسین جب مقتل کی طرف آئے، ارے ابھی قاسم زندہ تھے کہ ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، زندگی ہی میں قاسم کی لاش ایسے پامال ہو گئی کہ دور سے قاسم دکھائی نہیں دے رہے ہیں، آواز حسین دے رہے ہیں بیٹا قاسم کہاں ہو میرے لال، لاش دکھائی نہیں دیتی ریتا چڑل گئی مٹیاں چڑل گئی مانو روا دے قاسم دی مہندی، ریتا چڑل گئی مٹیاں چڑل گئی مانو روا دے قاسم دی مہندی، ریتا چڑل گئی مٹیاں چڑل گئی مانو روا دے قاسم دی مہندی، ابلا دا بابا چادر بچا کے، ابلا دا بابا چادر بچا کے، قاسم دی مہندی، ریتا چڑل گئی مٹیاں چڑل گئی مانو روا دے قاسم دی مہندی، ریتا
رل گئی مانو روا دے قاسم دی مہندی خیام اردر جدو مہندی آئی بن رے دی مانے سر خاک پائی خیام اردر جدو مہندی آئی بن رے دی مانے سر خاک پائی بن دا بابا بیٹھی بلا لے بن دا بابا بیٹھی بلا لے رو رو وفا دے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانو روا دے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانو روا دے قاسم دی مہندی